اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن اور نماز سمجھے آسانی سے۔ آج ہم ترجمہ قرآن نماز کے چھٹے سبق میں ہیں، اور آج ہم نماز میں سے درود پاک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ درود پاک یہ نماز کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے لیے بلایا، تو جب کوئی بندہ کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، چاہت کے ساتھ بلاتا ہے، تو پھر بندہ اس بلانے والے کو ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ بھی دیتا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ کی پوری امت کے لیے یہ تحفہ اور گفٹ ہے۔ اور اس میں جو درود پاک ہے، یہ درود پاک خاص کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر جب تک یہ کائنات باقی ہے اس وقت تک ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ تو یہ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ افضل ترین درود پاک ہے، کیونکہ یہ خود میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کریں۔ تو صحابہ کرام نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف نسلم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پہ درود و سلام پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس سوال کے جواب میں، آپ کے اس ڈیمانڈ کے بدلے میں آپ نے ان کو یہ درود پاک سکھایا۔ تو اس لیے یہ افضل ترین درود پاک ہے جو نماز میں خاص طور پہ اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، باقی عبادات کا پتہ نہیں ہوتا قبول ہوتی یا نہیں۔ آئیے اس افضل ترین عبادت اور کلمات درود پاک کے ترجمے کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم درود پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمے میں ہم نے جو کورس کیا ہے اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، جو علامات ہم نے پڑھی تھیں، جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے، جو حروف ہم نے پڑھے تھے، اور اسی طرح جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اردو الفاظ کے مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کا اور نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس کو ہم ساتھ ساتھ وہ ریپیٹ کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اس کی دہرائی کرتے رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ اللہم اے اللہ، اللہم کا معنی ہوا اے اللہ۔ لفظ اللہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ صلی کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج۔ اللہم صلی، اے اللہ رحمت بھیج، اللہ پر، کورس میں ہم نے پڑھا اللہ کا معنی پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج یا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی اور پر، واو کا معنی اور ہم نے کورس میں پڑھا تھا، اللہ کا معنی پر، وعلی اور پر، آل محمد، آل محمد پر۔ آل جو ہوتی ہے قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کے بارے میں جو آل کا لفظ ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو آل سے مراد ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، آپ کی امتی اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے جو ہے وہ ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیوں کی اولادیں، تو یہ ساری کی ساری آل ہیں۔ تو نبی کی آل وہ ہوتی ہے جو اس کی اولاد اور اس کے خونی رشتوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ساری آل میں ہی گنی جاتی ہے جو بعد میں آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا کرنے کے بعد ہم پوری انسانیت میں جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آل جو ہے، آل کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد ہم لیتے ہیں اولاد، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی یا کسی اور نبی کی بات آئے گی تو آل سے مراد صرف ان کی اولاد نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سارے پیروکار بھی اس میں آ جائیں گے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ کما جیسے، کا معنی جیسے، حروف میں ہم نے پڑھا تھا ما، کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت نازل فرمائی، صلیتا آخر میں تا زبر تا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو علامت ہے تا، جب شروع میں آتی ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے، اور جب آخر میں لفظ کی آتی ہے تا کے اوپر زبر ہو یا تا کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی تو ہوتا ہے۔ کما صلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی، علی پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر آل ابراہیم، آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، آپ کے پیروکاروں پر، انکا بے شک تو، یہ بھی حروف میں ہم نے پڑھا تھا، انا کا معنی بے شک، کا معنی تو، کا کما کم، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ انکا بے شک تو، انا بے شک کا تو، انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، حمید جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، مجید بزرگی والا، بے شک تو تعریف کے قابل یا سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور سب سے بزرگ و برتر ہے، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، تو اس کو ہم کیسے اردو مفہوم کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ برکت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسی سے بارک ہے۔ اللہم بارک اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، کما بارکتا جیسے تو نے برکت عطا فرمائی، جیسے بارکتا اور صلیتا یہ دونوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں۔ صلیتا تو درود، جیسے تو نے درود بھیجا، اور بارکتا تو نے برکت عطا فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، آپ کے پیروکاروں پر، انک حمید مجید بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جیسے تو نے برکت عطا فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے پیروکاروں پر، انک حمید مجید بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ 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 اللہ